علی اور براؤنی حیرت سے نیلی روشنی والی مخلوق کو دیکھ رہے تھے جو آہستہ آہستہ علی کے ارد گرد چکر لگا رہی تھی۔ اس کے پروں سے نکلتی روشنی پورے جنگل کو جگمگا رہی تھی۔ تمہیں وہ چیز تلاش کرنی ہے جس سے سب کچھ شروع ہوا تھا، تتلی جیسی مخلوق نے آہستہ سے کہا۔ ایک نقشہ جو خوابوں میں چھپا ہے تمہیں آگے کا راستہ دکھائے گا۔ کہاں ملے گا یہ نقشہ؟ علی نے جلدی سے پوچھا، لیکن مخلوق غائب ہو گئی، صرف روشنی کا ایک آلہ چھوڑ گئی۔ براؤنی نے زمین پر سونگنا شروع کیا اور ہلکی بونک مار کر ایک طرف دوڑا۔ علی فوراً اس کے پیچھے بھاگا۔ جنگل سے نیلے پتے جڑ رہے تھے جیسے آسمان کی روشنی زمین پر برس رہی ہو۔ راستے میں درختوں کے تنوں پر چھوٹے چھوٹے نیلے ہاتھوں کے نشان نظر آئے۔ یہ نشان کسی نے جان بوجھ کر چھوڑے ہیں۔ چلتے چلتے وہ ایک خوبصورت جھیل کے پاس پہنچ گئے جس کا پانی نیلے چمکتے ستاروں کی طرح جل ملا رہا تھا۔ جھیل کے بیچوں بیچ ایک چھوٹا سا پتھریلا ٹاپو تھا اور اس پر رکھا تھا ایک قدیم سا تومار۔ وہی نقشہ ہو سکتا ہے، علی نے جوش سے کہا۔ لیکن جھیل کے کنارے ایک سنہرا پل بنا ہوا تھا جو ہر قدم پر غائب اور ظاہر ہو رہا تھا۔ علی نے پل پر قدم رکھا، پل چمکا اور جیسے زندہ ہو گیا۔ اگر تم سچے دل سے تلاش کر رہے ہو تو یہ راستہ تمہیں آگے لے جائے گا، ایک آواز علی کے دل میں گونجی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم رکھتا ہوا اس تومار تک پہنچا۔ علی نے تومار اٹھایا۔ جیسے ہی اس نے کھولا، آسمان پر روشنی کا ایک زبردست دھماکہ ہوا اور ستارے حرکت میں آ گئے۔ نقشہ عام کاغذ کا نہیں تھا بلکہ روشنی سے بنا ہوا تھا، حرکت کرتا، بدلتا، سانس لیتا نقشہ۔ یہ تو جادوئی نقشہ ہے، علی کی آواز لرز رہی تھی۔ نقشے پر ایک شہر دکھایا گیا تھا جو بادلوں کے اوپر تیر رہا تھا۔ سٹار لائٹ، ایک چمکتا ہوا ستارہ نقشے پر روشن ہوا جیسے کہہ رہا ہو یہی تمہاری منزل ہے۔ علی اور براؤنی واپس مڑنے لگے جب اچانک درختوں کے پیچھے ایک کالا سایہ حرکت کرتا دکھائی دیا۔ براؤنی بوکنے لگا، کون ہے وہاں؟ علی نے آواز لگائی۔ سایہ کچھ نہ بولا، صرف ایک سرد ہوا کا جھونکا آیا اور نیلے پتے زمین پر بکھر گئے۔ ایک لمحے کو علی کے دل میں خوف ابھرا، لیکن اس نے خود کو سنبھالا۔ میں یہاں سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔